ہم مکتب اسلم حنیف علی گڑھ سے بریلی تک ایک ٹرین جاتی ہے، اب بھی جاتی ہے۔ پہلے اس میں اسٹیم انجن لگتا تھا اور اب شاید ڈیزل کا انجن لگتا ہے۔ ڈبائی اور راج گھاٹ کے بعد ببرالہ نام کا ایک اسٹیشن پڑتا ہے۔ ببرالہ اسٹیشن اور انٹر کالج ہونے کی وجہ سے مشہور ہے۔ ببرالہ سے بدایوں روڈ پر تقریباً 3 کلومیٹر دور گنور نام کا ایک قصبہ ہے، جہاں میں نے ہوش سنبھالا اور جہاں کے ایک اردو میڈیم سرکاری اسکول میں میری ابتدائی تعلیم ہوئی۔ قصبے کی تاریخ بہت پرانی ہے۔ گنگا اس کے پاس ہی بہتی ہے، اسی لیے یہاں کی تہذیب بھی گنگا جمنی ہے۔ یہاں کبھی فرقے وارانہ فساد نہیں ہوا۔ ہندو مسلمان ہمیشہ سے یہاں ہم پیالہ اور ہم نوالا رہے ہیں۔ یہاں دینا ناتھ کے بنائے ہوئے پیڑے اور رام سروپ کی گجیاں سبھی کو پسند ہیں۔ یہ قصبہ بہت سے محلوں میں تقسیم ہے۔ ابتدا محلہ سرائے سے ہوتی ہے، جو قاضی محلہ بھی کہلاتا ہے۔ اس محلے میں زیادہ تر قاضیوں کے خاندان آباد ہیں۔ یہاں محلہ شیخان بھی ہے، محلہ فضیل بھی ہے، محلہ ہیرا پور بھی ہے اور بھی بہت سے محلے ہیں۔ گنور کی آبادی جنتا اسکول سے شروع ہو کر سرکاری اسپتال تک آباد ہے۔ تقریباً 1.5 کلومیٹر کی سڑک ہوگی۔ سڑک کے دونوں طرف دکانیں ہیں۔ سڑک کے درمیان ایک محلہ ہے جس کا نام ہے مجنوں شاہ۔ دراصل محلے کا نام کسی بزرگ کے نام پر ہے۔ وہیں مجنوں شاہ کا بہت پرانا مزار ہے۔ سامنے ایک قدیم کنواں اور ایک مسجد ہے۔ مسجد بھی مجنوں شاہ کے نام سے مشہور ہے۔ مزار کے آس پاس ایک خاندان کے بہت سے افراد آباد ہیں۔ مسلکی اعتبار سے درگاہ کے پاس بسنے کے باوجود بھی اہل حدیث یعنی وہابی ہیں اور آبائی پیشہ حکمت ہے۔ سڑک پر ایک جانب ان کے مطب ہیں۔ ایک مطب پر ایک منحنی سا شخص عجیب بے ڈھنگے حال میں نظر آئے گا۔ ماتھے پر بال بکھرے ہوئے، داڑھی بڑھی ہوئی، پینٹ شرٹ بدن پر ٹنگے ہوئے، جسے دیکھ کر مجنوں شرمندہ ہو کر کہے کہ ان سے بہتر تو میں تھا۔ ایسٹرے بیڑیوں سے بھری ہوئی، کاغذ کتابیں بے ترتیب میز پر پڑے ہوئے۔ ایک بیڑی ایسٹرے میں پوری طرح ٹھنڈی نہیں ہوئی، دوسری جل جاتی ہے۔ بیڑی کو آدھا توڑ کے پینے کی عادت ہے۔ 2-4 کش لیے، ایسٹرے میں اس کا منہ کچل دیا۔ یہ ہیں ڈاکٹر عبد المقیت المعروف اسلم حنیف بن ڈاکٹر عبد القیوم، شاعر، ادیب، ناقد، ماہر عروض، متعدد شعری اصناف کے موجد اور طبیب حاذق۔ اسلم حنیف خاندانی حکیم ہیں۔ باپ دادا بھی حکیم تھے۔ دوسروں کی دواؤں پر بھروسہ نہیں کرتے، خود اپنے نسخوں پر دوائیں بناتے ہیں۔ ایک بار مریض آ جائے پھر کہیں اور نہیں جاتا۔ ڈاکٹر انہیں پیر سمجھتے ہیں، شاید انہیں مجنوں شاہ ثانی سمجھا جاتا ہے۔ ہماری دوستی اس وقت کی ہے جب یہ عبد المقیت تھے اور ہم ناصر محمود۔ ہم دونوں کے گھروں کے بیچ میں ایک سڑک ہے اور ایک مسجد۔ مزاجاً ہم دونوں ایک تھے، مسلکی اعتبار سے الگ۔ وہ اہل حدیث اور ہم اہل سنت یعنی حنفی۔ بچپن میں ہمیں صرف اتنا فرق معلوم تھا کہ سورہ فاتحہ کے بعد وہ زور سے آمین کہتے ہیں اور ہم خاموش رہتے ہیں۔ یہ بار بار ہاتھ اوپر اٹھاتے ہیں اور ہم بس ایک بار اٹھاتے ہیں۔ وہ ہماری مسجد میں نہیں آتے تھے، ہم ان کی مسجد میں اکثر چلے جاتے تھے اور پوری طاقت سے الحمدو کے بعد آمین بھی کہتے تھے۔ اسلم حنیف اور ہم گنور کے اسلامیہ
اردو میڈیم اسکول میں پہلی کلاس سے 5ویں کلاس تک ساتھ رہے. چھٹی کلاس میں بچھڑ گئے. ہم علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے منٹو سرکل میں آ گئے، لیکن گھر گنور ہی میں تھا. والدین گنور ہی میں رہتے تھے. جیسے ہی چھٹیاں ہوتی ٹرین پکڑتے، ببرالہ اسٹیشن پر اترتے اور یکے میں بیٹھتے اور گھر پہنچ جاتے. اپنی بیٹھک میں دوستوں کے ساتھ کبھی کیرم کھیلتے، کبھی تعلیمی تاش. ہمارے ابا مرحوم قاضی شمس الحسن کنول ڈبائی بھی شاعر تھے. گھر میں اردو کی کتابیں بہت تھیں. جاسوسی ناول بھی پابندی سے آتے تھے، رسالے بھی آتے تھے. ہم نور اور کھلونا پڑھا کرتے تھے. اسلم حنیف کا خاندان حکیم ہونے کے ساتھ ساتھ مذہبی بھی تھا. ان کے گھر میں مذہبی کتابیں بہت تھیں. ان کے والد مرحوم نے قرآن شریف کا بڑی گہرائی سے مطالعہ کیا تھا. اسلم میں بھی پڑھنے کا بہت شوق تھا. گنور کا ماحول بڑا شاعرانہ تھا. خاندان داغ کے چشم و چراغ استاد فن ماہر عروض علامہ ابر احسنی گنوری اور علامہ مست احسنی گنوری اس وقت حیات تھے. گنور میں آئے دن جگہ جگہ مشاعرے ہوتے تھے. اسلم حنیف اور ہم دونوں ہی مشاعروں میں سامع کی حیثیت سے جاتے تھے. دونوں کو شاعری کا شوق تھا. اکثر ایک مصرع موضوع کر کے میں اسلم سے شعر مکمل کرنے کے لیے کہتا تھا. اسلم کو ابتدا ہی سے شاعری سے دلچسپی رہی. اسلم حنیف نے ابتدا میں رمز آفاقی سے اصلاح لی، لیکن جلد ہی خود پر اتنا اعتماد ہو گیا کہ اصلاح کی ضرورت ہی محسوس نہیں ہوئی. میں کہانیاں لکھنے لگا. میرے ادبی مزاج کی تربیت کے لیے علی گڑھ کا ماحول مل گیا، لیکن عبد المقیت غیر ادبی ماحول ہونے کے باوجود بھی اسلم حنیف بن گئے. گھر کے ماحول کے سبب اسلم حنیف کو اردو کے علاوہ عربی اور فارسی ادب بھی پڑھنے کو ملا. اسلم نے عربی ادب کا سنجیدگی سے مطالعہ کیا. اپنے آپ کو صرف شاعری تک محدود نہیں رکھا. گنور میں اس وقت شاعر بہت تھے. ابر احسنی گنوری کی سرپرستی حاصل تھی. مشاعروں سے پتہ چلتا تھا کہ ہر گلی اور محلے میں شاعر موجود ہیں. معروف شاعر اور ادیب ڈاکٹر سیفی پریمی کا تعلق بھی گنور سے تھا. دہلی کی معروف شاعرہ مسعودہ حیات اور شمس رمزی بھی گنور کے رہنے والے تھے. اور بہت سے شاعر موجود تھے وہاں پر، جن میں شرف رحمانی، چیئرمین فاروق علی، چیئرمین انیس عثمانی، رمز آفاقی اور مست حسنی، کفیل گنوری، انصار احمد صبا، شاہین، ڈاکٹر الیاس نوید اور سلیم انصاری وغیرہ قابل ذکر ہیں. جیسا کہ میں نے پہلے کہا کہ اسلم حنیف کے حلیے کو دیکھ کر کوئی ماننے کو تیار ہی نہیں ہوتا تھا کہ یہ گنور کے مشہور ڈاکٹر ہیں، اردو کے معروف شاعر اور ناقد ہیں. کبھی کبھی تو یوں بھی ہوا ہے کہ ان کے مطب میں ان کی شہرت سن کر کوئی مریض یا ادیب یا شاعر باہر سے ان سے ملنے کے لیے آیا تو ان سے یہی کہتا تھا کہ ڈاکٹر صاحب کو بلا دیجیے. ان کے کہنے کے باوجود بھی یقین نہیں کرتا کہ یہی ڈاکٹر اسلم حنیف ہیں. میری بات پر یقین نہ ہو تو ڈاکٹر حامد فراز حامدی کی آپ بیتی پر یقین کر لیجئے، جو اردو کے بزرگ ادیب ہیں، جنہوں نے اسلم حنیف سے عقیدت کا اظہار کرتے ہوئے ایک کتاب بعنوان اسلم حنیف اردو زبان و ادب کا پہلا منفرد شاعر بھی ترتیب دے ڈالی، اور اس میں انکشاف کیا کہ اسلم حنیف نے مختلف اصناف کے حوالے سے 2 درجن سے زیادہ تجربات مختلف اصناف میں کیے اور 5 شعری اصناف ایجاد کیں.
1980 کے بعد ابھرنے والی نئی نسل کو لا تحریک کی اصطلاح بھی دی۔ تو ہوا یوں کہ اسلم حنیف کی سنجیدہ شاعری اور علمی مقالات کو دیکھ کر موصوف یعنی ڈاکٹر فراز حامدی نیاز حاصل کرنے کے لیے گنور پہنچ گئے۔ پہلے تو اسلم حنیف نام سن کر ہی رکشے والا پریشان ہوا کہ گنور میں یہ کون سا نیا ڈاکٹر آ گیا۔ جب کسی تھوڑے بہت پڑھے لکھے آدمی سے معلوم کیا کہ وہ شاعر بھی ہے تو پتہ چلا کہ قصبے میں اسلم حنیف کو جاننے والے کم ہیں، ڈاکٹر مقیت کو جاننے والے زیادہ ہیں۔ ڈاکٹر فراز مطب پر پہنچ گئے۔ کہتے ہیں کہ تھوڑی دیر کے انتظار کے بعد ایک چھریرے بدن اور پستہ قد کا لڑکا نما شخص وارد ہوا، سلام کیا اور کہا، کہیے کہاں سے تشریف لائے ہیں؟ جب انہوں نے کہا کہ مجھے ڈاکٹر اسلم حنیف سے ملنا ہے، اسلم حنیف کے یہ کہنے پر کہ میں ہی اسلم حنیف ہوں، ان کے تصور کا محل ہی ڈھہ گیا۔ انہیں یقین ہی نہیں آیا۔ برسوں گزر گئے، ہم دونوں بوڑھے ہو گئے۔ اسلم نے تو یہ سوچ کر داڑھی رکھ لی کہ شاید شخصیت میں کچھ بزرگی آ جائے، لیکن اٹھنے بیٹھنے اور پہننے کا انداز وہی جو پہلے تھا اب بھی ہے۔ بال اب بھی منتظر رہتے ہیں کہ ان کی کنگھے سے ملاقات ہو جائے۔ البتہ سنا ہے بیڑی چھوڑ دی ہے۔ چائے باقی ہے، چائے رام پرساد والی کڑک چائے۔ اسلم حنیف کی شخصیت ان کی چائے کی طرح کڑک ہے۔ مالی حیثیت بہت زیادہ بہتر نہیں، بس طبابت ہی ذریعہ معاش ہے۔ وہ بھی گھر بیٹھ کر جو آتا ہے گھر سے دوا لے جاتا ہے۔ پیسے دے گیا تو ٹھیک، نہ دے گیا تو بھی ٹھیک۔ اس کے باوجود اسلم حنیف کبھی کسی زمیندار یا عہدے دار سے مروب نہیں ہوئے۔ میر کی سی خودداری ہے اور غالب کی سی وجہ داری کہ گھر میں کوئی مہمان آ جائے تو خاندانی پیتل کا گھنٹا بیچ کر مہمان کی توازے کرتے ہیں۔ ذہانت کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہے، لیکن قصبے میں برباد ہو رہی ہے۔ بر صغیر کے متعدد مقتدر رسائل میں عالمانہ مضامین شائع ہوئے۔ بڑے بڑے ادیبوں نے ان کے دعوے اور دلیلوں کی تائید کی، لیکن ان کی صدا فقیرانہ ہی رہی۔ کبھی ستائش اور صلے کی پرواہ ہی نہیں کی۔ سوچتا ہوں کہ دنیا میں بھی عجیب عجائب خانہ ہے، کیسے کیسے نااہل وسائل ہونے کے سبب بلند مقامات پر پہنچ گئے اور حقیقی صاحبان علم حالات کی ناسازگاری کی وجہ سے گمنام ہو گئے۔ لیکن مجھے امید ہے کہ آنے والا وقت اسلم حنیف کی خدمات کا اعتراف کرے گا۔